ذرا سوچئے، ایک ایسی آواز کے بارے میں، صرف ایک آواز، ایک سور کی پھونک جو ہر چیز کے خاتمے کا اعلان کر دے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں، بلکہ خود کائنات کے اختتام کا آغاز ہے۔ یہ سوال صرف ایک خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے کائناتی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے وجود کی ہر چیز کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس بڑے واقعے کی بنیاد ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ تو آئیے اب اس تباہ کن آواز کی نوعیت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اسے کن ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اس واقعے کے لیے جو عربی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے نفخ الصور، یعنی سور میں پھونک مارنا، اور اس پر یقین رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن اس آواز کو بیان کرنے کے لیے کئی طاقتور الفاظ استعمال کرتا ہے۔ السور کا مطلب ہے سینگ، الناکور کا مطلب ہے نرسنگا، اور الصیخہ کا مطلب ہے ایک شدید بلند چیخ۔ ہر نام اس آواز کی ہیبت کے ایک الگ پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کائنات کو ختم کر دینے والا یہ سور پھونکے گا کون؟ یہ ذمہ داری ایک فرشتے کو دی گئی ہے، جس سے یہ واقعہ صرف ایک کائناتی عمل نہیں رہتا، بلکہ اس میں ایک خاص مقصد بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپی گئی ہے۔ وہ اللہ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں، اور ان کا واحد کام قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکنا ہے۔ اور ذرا ان کی تیاری کا عالم دیکھیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس لمحے سے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کی نظر ایک پل کے لیے بھی عرش سے نہیں ہٹی۔ وہ بس حکم کے منتظر ہیں۔ یہ اس کام کی سنگینی اور قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں جب پہلی پھونک ماری جائے گی، وہ لمحہ جب کائنات کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی پھونک کو سوک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی شدید ضرب، ایک ایسا جھٹکا جو اتنا طاقتور ہوگا کہ تمام مخلوقات یا تو بے ہوش ہو جائیں گی یا مر جائیں گی۔ تباہی کا آغاز ہوگا پہاڑوں سے۔ ذرا تصور کریں، یہ مضبوط ٹھوس پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ اس کے بعد وسیع و عریض سمندر آگ میں بدل جائیں گے۔ پانی جو آگ بجھاتا ہے خود آگ بن کر بھڑک اٹھے گا۔ یہ ایک ناقابل تصور منظر ہوگا۔ پھر روشنی اور زندگی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی سورج، اسے لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ پوری کائنات پر ایک مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ اور آخر میں آسمان پر چمکنے والے کروڑوں ستارے اپنی جگہوں سے گر کر بکھر جائیں گے، اور اس تباہی کے سلسلے کے بعد صرف خاموشی ہوگی۔ اس کان پھاڑ دینے والے انتشار اور تباہی کے بعد ایک گہرا مطلق سناٹا چھا جائے گا۔ پہلی اور دوسری پھونک کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لیکن 40 کیا؟ 40 دن، مہینے یا سال، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور یہ ابہام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن وقت کا ہمارا یہ دنیاوی تصور کام نہیں کرے گا۔ اور اسی گہری خاموشی میں جب کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، صرف ایک اعلان گونجے گا۔ یہ اللہ کی مطلق حاکمیت کا اعلان ہوگا جب باقی سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا۔ اور پھر وہ خاموشی ٹوٹے گی، دوسری پھونک ماری جائے گی، لیکن اس بار تباہی کے لیے نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی، ایک نئی شروعات کے لیے۔ تو یہ دوبارہ زندہ ہونے کا عمل کیسے ہوگا؟ یہ ایک معجزاتی سلسلہ ہے۔ پہلے آسمان سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی، اس سے انسانوں کے جسم ان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے سے دوبارہ اگنا شروع ہوں گے، اور پھر جیسے ہی دوسری پھونک ماری جائے گی، سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہوئی کائنات کی فنا ہونے اور پھر سے بننے کی بات، لیکن کیا اس بہت بڑے واقعے کا ہمارے لیے کوئی ذاتی، کوئی روحانی مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ تصوف میں ایک بہت گہرا تصور ہے جسے فنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی ذات، اپنی انا کو مٹا دینا۔ صوفیہ اس روحانی مقصد کو مرنے سے پہلے مرنا کہتے ہیں، اور یہیں پر یہ دونوں باتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ ایک طرف کائناتی فنا ہے، یعنی کائنات کا ختم ہونا تاکہ اسے دوبارہ بہتر شکل میں بنایا جا سکے، اور دوسری طرف روحانی فنا ہے،
یعنی اپنی انا کو ختم کرنا تاکہ ایک اعلیٰ حقیقت کو پہچانا جا سکے۔ ایک ہی اصول کائنات پر بھی لاگو ہوتا ہے اور انسان پر بھی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، اگر پوری کائنات کو ایک بہتر شکل میں دوبارہ جنم لینے کے لیے پہلے فنا ہونا پڑتا ہے تو یہ خود ہمارے اپنے نفس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاید فنا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی اور بہتر شروعات کا نام ہے۔